بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ تو حضرات، اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کے لیے اس ملاقات کو خیر کا ذریعہ بنائے، دنیا میں بھی آخرت میں۔ تو میں نے سوچا کچھ چیزیں ایسی آپ کو بتائیں جو ساری زندگی یاد رہیں اور کام بھی آتی رہیں اور فائدہ بھی ہر خاص و عام کو ہو، کیونکہ اس سے پہلے اکثر جو میں نے ویڈیوز بنائی ہیں تو وہ اکثر حکماء کے لیے زیادہ ہیں، عوام کو اس سے کم فائدہ ہوا۔ تو اب میں نے سوچا کہ ایسی باتیں بتائیں کہ دو چار کہ جو عوام اس سے زیادہ فائدہ اٹھا لے، ہر کوئی، اور تا حیات فائدہ اٹھائیں۔ یہ صرف وقتی طور پہ نہیں ہے، ساری زندگی آپ کے بچے بھی یہ چیزیں بنا کے استعمال کرتے رہیں تو اللہ کے فضل سے ان کو بھی نفع ہو۔ تو اس میں خاص کر ایک چیز بڑی اہم ہے کہ بچپن سے لے کر بڑوں تک، آج کل تو بچپن میں ہی بچے ہمارے خوراکیں کھاتے ہیں، کیمیکل کی، بازار کی چیزیں، سینٹیاں، ٹافیاں، گولیاں، اور ان چیزوں میں رنگ بھی ایسے استعمال ہوتے ہیں کہ جو شاید کپڑے رنگنے والے ہیں۔ تو اسی طرح باقی ساری چیزیں بھی اتنی گھٹیا قسم کی ہوتی ہیں کہ جو بیماریوں کا سبب بھی بنتی ہیں اور جگر کی خرابیوں کا سبب بنتی ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ بچوں کے لیے بھی کام کریں، بڑوں کے لیے بھی کام کریں، بوڑھوں کے لیے بھی کام کریں۔ تو یہ میں نے خاص کر آج آپ کے لیے یہ 3 نسخے تجویز کیے ہیں۔ اس میں ایک پہلے وہ بتاتا ہوں جو ہر خاص و عام کے لیے، ہر موسم، ہر وقت کے لیے، اور اکثر ہمارے علاقوں کے مریض اسی قسم کے ہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ وہ کوئی کم از کم 70% لوگوں کو تو اللہ کے فضل سے اسی سے فائدہ ہونے والا ہے، اور وہ ہے معدے کے امراض، جس سے باقی چیزیں بھی بہت ساری پیدا ہوتی ہیں، امراض جنم لیتے ہیں جب وہ غذائی نہیں ہضم ہونی، اور جو کھانا ہمارا معدے کے اندر جا کے اس کا اثر ہی نہیں نکلے گا صحیح، تو جگر کیسے اس کو جذب کرے گا، تو خون میں آگے کیسے وہ کنورٹ ہوگا، کیسے شامل ہوگا۔ تو اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ آپ آسانی کے ساتھ پھر بعض کا ساتھی کیا کرتے ہیں سمجھ نہیں آئی۔ اب اگر آپ توجہ سے بات سنیں گے، اس کے میں کچھ فائدے بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ ان کے کیا کیا فائدے ہیں چیزوں کے، تاکہ آپ کے ذہن نشین میں بھی رہے، اور اس کا وزن بھی بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ وزن بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں، تو یہ چیزیں بھی اپنے پاس نوٹ کر کے رکھیں، تو انشاءاللہ اس سے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے۔ تو اس میں ایک تو سب سے ٹاپ کلاس جو چیز ہے وہ ہے سنا مکھی۔ سنا مکھی کو سب جانتے ہیں، پنساری کسی کے پاس بھی جائیں گے تو آپ کو پتے دے دے گا سنا مکھی کے۔ تو سنا مکھی آپ نے لے لینی ہے اور اس کی ڈنڈیاں ساری نکال دینی ہے، کیونکہ جو ڈنڈیاں ہیں نا اس سے بٹ پڑتا ہے پیس کے اندر، اس کی وجہ بھی میں بتا دوں آپ کو۔ اور یہ ہلکا مسل ہے، یعنی قبض پیشاب یا جن کو بہانا صحیح طریقے سے نہیں آتا تو وہ اس کو ذرا لیں گے تو انشاءاللہ بہانا بھی صحیح آ جائے گا۔ تو یہ آپ نے ایک نسخہ ہے میں نے تجویز جو کیا ہے، تو آپ نے مقداریں اپنے حساب سے، اس سے آدھی آدھی بھی کر سکتے ہیں، چوتھائی سا بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ ایسی چیز ہے کہ ہر گھر والے استعمال کریں، بے ضرر ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، ہر کھانے کے بعد لے لیں، ویسے بھی لے لیں تو فائدہ ہے۔ تو آپ نے 200 گرام لینی ہے سنا مکھی، اور 60 گرام لینی ہے کلونجی۔ کلونجی کا تو پتہ ہی ہے آپ کو، احادیث میں بھی آتا ہے کہ موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، ٹھیک ہے؟ تو پیٹ کے اندر جتنی بلغم ہے صدا پیدا کرے گی، بلغم کو ختم کرے گی، تو یہ بلغم کا ایک بہترین نسخہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا کھانا ہی بلغم بن جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس سے یہ آپ نے 60 گرام لینی ہے۔ اور پھر جو کھار، یہ آپ نے اصلی کوشش کریں مل جائے تو پنساری سے مل جائے گا، یہ اس سے زیادہ لینا 30 گرام۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جگر جو ہے وہ بھی تھوڑا ایکٹیو ہو جائے گا، اور پیشاب بھی صحیح طرح سے آئے گا کھل کی طرح۔ تو یہ مثانے کو بھی فائدہ کرتا ہے، گردوں کو بھی فائدہ کرتا ہے، جگر کو بھی فائدہ کرتا ہے۔ اور ساتھ آپ نے لینا نشادر، نشادر 30 گرام لینا ہے، زیادہ نہیں لینا۔ ہاں اگر ایک چیز ہے کہ بعض لوگ ویسے اتنا ایسا خاص تو نہیں ہوتا،
لیکن بعض مریض ہوتے ہیں کہ جو زیادہ تر وہ مریض ہیں معدے کے زخموں کے، تو کیونکہ یہ زخموں کے اوپر طرح لگتا ہے تو اس لیے وہ اگر ایسے ہوں تو وہ نہ ڈالیں اس کو، اس کے بغیر بنا لیں۔ لیکن ویسے یہ ہاضم میں اور جگر کی تحریک کے اندر بہت زیادہ اچھا کام کرتا ہے۔ تو 30 گرام بس تھوڑا سا ڈال لیں، اور اس کے بعد آپ نے اجوائن ڈالنی ہے 1 چھٹان، اور یہ جو بھی چیزیں ڈالیں اس کو صاف ستھرا کر کے، اس کے اندر مٹی وغیرہ کنکر پتھر نہ ہو، تو اچھی طرح دیسی اجوائن لینی ہے، تازی لینی ہے۔ کوشش کریں چیزیں دیکھ کر لیں پنساری سے، تازی بھی ہوں اچھی بھی ہوں، تو اس سے فائدہ ہو آپ کو۔ یہ بات میں کر، اچھا جی، تو آپ نے 100 گرام سونف لینی ہے، سونف دیسی۔ عام طور پر سونف کی کھائی پیوی ہوتی ہے، کیڑا لگا ہوتا ہے، دیکھ کر لیں، اور رنگی ہوئی ہوتی ہے اکثر سبز رنگ کی۔ دیسی سونف لیں، تو اس کو آپ نے ہلکا سا، سونف جو ہے خاص کر ہلکا سا بریاں کر لیں، بریاں کر کے اس کو ہاتھ سے مل کے مسل کے اس کے اوپر والا چھلکا تھوڑا سا اڑ جائے تو زیادہ اچھا ہے، باقی پیس لیں۔ 100 گرام یہ لیں، تو یہ جو پیڑ لوز ہو جاتا ہے اکثر، اس میں بھی فائدہ کرے گی، اور آنکھوں کو بھی فائدہ کرے گی، دماغ کو بھی فائدہ کرے گی، اور انتڑیوں کو بھی فائدہ کرے گی، یعنی ان کی سوزش کو بھی دور کرتی ہے۔ اس کا انشاءاللہ یہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور پھر آگے 3 چیزیں ہماری ایسی ہیں کہ جو جگر کا بہترین علاج ہے، بغیر کسی دوائیوں کے اگر یہ صرف 3 چیزیں ہی لیتے رہے نا تو جگر خراب نہیں ہوتا بندے۔ اس میں ایک آملہ ہے، اور بیڑا، اور حلیلہ زر، یہ تینوں چیزیں خوش۔ تو ان تینوں چیزوں کا آپ نے یہ کرنا ہے۔ آملے کو تو آپ نے، آملہ معدے کی جلن وغیرہ کو ختم کر دینا ہے، اور خون بھی پیدا کرتا ہے، کیلشیم بھی اس میں بہت ہے۔ تو آملہ لینا ہے آپ نے، اس کی گٹھلیاں نکال دینی ہیں۔ اسی طرح حلیلہ زرد لینا ہے، تو اس کو بھی توڑ کر چھلکا اس کا لینا ہے، اس کی گٹھلیاں نکال کر پھینک دینی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر بیڑا، یہ معدے کے لیے بڑی کمال چیز ہے، ہضم میں بھی بڑا معاون مددگار۔ قبض کے لیے بھی، جو قبض رہتی ہے نا لوگوں کو مستقل، اگر یہ مستقل تھوڑی دیر استعمال کریں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسئلے بھی حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے بیڑے لے لینے، تو یہ تینوں چیزیں ان کے چھلکے اتار کر وہ لے لیں، اور 50-50 گرام یہ آپ ڈال لیں تینوں چیزیں۔ اور اس کے بعد زیرہ سفید ہے، وہ 60 گرام آپ لیں۔ تو زیرہ سفید وہ بھی اچھے والا تازہ والا لیں۔ تو زیرہ تو آپ کو پتہ ہی ہے ہضم ہے، بہترین قسم کا ریاء کو بھی خارج کرتا ہے، تو اس میں بڑا فائدہ ہے۔ اور پھر آپ نے سنڈ لینی ہے، سنڈ آپ 1 چھٹانگ لے لیں، 1 چھٹانگ، اس میں زیادہ بھی ڈالی جا سکتی ہے، 100 گرام بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی کو دردوں کا مسئلہ زیادہ رہتا ہے تو وہ 100 گرام کر دے، نہیں تو 50 گرام بھی کافی ہے۔ 50 گرام سنڈ لے کر اس کو پیس لیں۔ زنجبیل جو جس کو کہتے ہیں، یہ تو جنت کا ویسے بھی امیزہ شخص کی ملائی جائے گی، تو اللہ پاک نے ان چیزوں کے اندر ہی شفا رکھی ہے۔ اور پھر نمک لینے ہیں، تو یہ نمک جو ہے نا 2 نمک لینے ہیں۔ اگر کسی آدمی کو بلڈ پریشر ہے تو ان کے بغیر بنا لے، تو یہ اس میں بہترین کام کرے گا۔ اگر بلڈ پریشر کا زیادہ مسئلہ نہیں ہے، یا جن کو معدے کا بلڈ پریشر ہے، ان کے لیے یہ ٹھیک ہے، نمک کالا اور نمک سانبر، یہ 2 نمک آپ نے لینے ہیں۔ یہ دونوں ہاضم بھی ہیں اور اچھے بھی ہیں، کاثر ریاء بھی ہیں۔ تو نمک سیاہ آپ نے 100 گرام ڈالنا ہے، اور نمک سانبر 60 گرام، یہ 2 ایسے ڈال لیں۔ اور پودینہ جو ہے باغی تازہ جنگلی پودینہ، وہ 30 گرام ڈال لیں، ٹھیک ہے، یہ 30 گرام یہ ڈال لیں۔ اب یہ تو آپ کا ہو گیا غریبانہ جو ہے وہ مکمل ہے۔ اگر عام لوگ ہیں تو اس میں 10 گرام وہ ست پودینہ ڈال لیں، اور اس کو ست پودینے کو اینڈ پہ ڈالنا ہے۔ ساری چیزیں پیس کر اس کے بعد سے نشادر والی دوائی جو ہے نا اس میں اس کو رگڑ لیں، پودینے کو پھر شامل کر لیں۔ لیکن اگر آپ اس کو اچھا بنانا چاہتے ہیں، زیادہ مفید، تھوڑا سا مہنگا ہو جائے گا، تو آپ نے پھر 7 پودینہ نہیں ڈالنا، اس کی جگہ آپ نے 1 چھٹان ہیرا ہینگ اصلی لے کے، یہ ہے مہنگی تھوڑی لیکن فائدے میں بڑی کمال ہے۔ یہ جوڑوں کے درد، جسم کے درد، ہڈیوں کے درد، اور معدے کے درد اور زخموں کے لیے بھی کمال قسم کا یہ کام کرتی ہے۔ ہیرا ہینگ اصلی لے لیں، اس کو ہلکا سا بریاں کر کے تو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا۔ تو یہ آپ کا بہترین قسم کا ایک یہ نسخہ تیار ہو گیا ہے۔ اس کو چورن کہہ لیں، پکی کہہ لیں، ہاضمولہ کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اکسیر معدہ کہہ لیں۔
تو یہ آپ کا تیار ہے. اس کو آپ اپنی طبیعت کے مطابق چھوٹے بچے کو چنے کے برابر، اس سے بڑے کو چائے کا آدھا چمچ، اس سے بڑے والے کو 1 ماشا 2 ماشے تک بھی دے سکتے ہیں. اگر قبض وغیرہ ہو تو تھوڑا زیادہ مقدار میں لے لیں، اگر پہانے لگے ہوئے تو تھوڑی کم مقدار میں. یہ دونوں میں کام کرے گا، پہانوں کو بھی روکے گا، قبض کو بھی دور کرے گا. یعنی اس میں معدے کی اصلاح کرنی ہے، آپ کی جگر کی اصلاح کرنی ہے، مثانے کی اصلاح کرنی ہے، اس میں پیشاب بھی کھل کے آئے گا. تو یہ بہترین قسم کا آپ کا تیار ہو گیا نسخہ. اس کو بنائیں اور دعاؤں میں یاد کریں، رکھیں انشاءاللہ ہمیں بھی. اور اس کے بعد اب 2 حاضر میں اور بتاؤں گا کہ جن لوگوں کو یعنی وہ سمجھیں کہ 15% وہ ہوں گے مریض، بلکہ نہیں، یہ جو دوسرا بتانے لگا یہ 10% ہوں گے. اگر جن لوگوں کو اس سے فائدہ نہ ہو تو 10 قسم کا مریض ہے، وہ یہ بنا لے. مختصر سا ہے، اس میں آپ سجی کھار 2 تولہ لے لیں اور سہاگا یہ 2 تولہ وہ لے لیں، اور اس کے مقابلے میں 4 تولہ آپ نے بڑی الائچی ان کو پیس لینا ہے، اور اس میں 1 تولہ ہلدی کا پاؤڈر ملا لینا ہے. تو ان سب کو ملا کر آپ پیس کر رکھ لیں. تو یہ آدھا چمچ یہ بے ضروری ساری جتنی مرضی تضادیت ہو فوراً اس کو رفع کر دے گا آپ کی ساری تضادیت. تو جن لوگوں کو اب ان دونوں سے فائدہ نہیں ہوا، یعنی پورا فائدہ نہیں ہوا، یہ ہوں گے 20% لوگ، تو ان کے لیے یہ نسخہ ہے، آپ یہ استعمال کریں کہ اس میں ایک تو کبابہ خندہ لینا ہے. یہ دانے دانے ہوتے ہیں، کالی مرچ سے تھوڑے چھوٹے ہوتے ہیں، مزیدار ہوتے ہیں، تمبر جسے کہتے ہیں، تمبر کے پودے کو لگتے ہیں. آپ کے سرحدی علاقوں میں تو بہت سارا ہوتا ہے ویسے ہی. تو آپ نے کبابہ خندہ 50 گرام لینا ہے، اور انار دانہ 200 گرام. انار دانہ اچھی طرح صاف کر لیں، کنکر پتھر اس میں سے نکال کر اس کو لے لیں. یہ ہاضم ہے بہترین قسم کا، خون بھی پیدا کرے گا. تو چہرے زرد ہو جاتے ہیں ان کی زردی کو دور کرے گا، سفیدیوں کو دور کرے گا. تو یہ بہترین وہ چیز ہے کہ جو آپ کی بڑے ہی مجرب ہے. 25 گرام اس میں کالی مرچ ڈالنی ہے، اور سیٹرک ایسڈ، یہ بچوں کے لیے بھی مزیدار بھی ہو جائے گا. تو آپ نے وہ 50 گرام ڈالنا ہے، اور 50 گرام نشاطر، یہ 2 چیزیں ڈالنی ہیں. اور اس کے بعد آپ نے چینی 100 گرام اور 10 گرام ست لیمن یہ چینی میں مکس کر کے اینڈ میں یہ شامل کرنا ہے. آپ یہ بنا لیں. یہ 3 قسم کے آپ کے پاس ہاضم ہو گئے، اعصابی بھی ہو گیا، غدی بھی ہو گیا، اور عضلاتی بھی ہو گیا. تو سب سے زیادہ وہ جو پہلے میں نے بتایا نا، ہمارے ہاں ہمارے علاقے میں زیادہ مریض اس قسم کے ہیں. وہ آپ کا تقریباً 70% لوگوں کے لیے وہی نسخہ ہے. جن کو اس سے فائدہ نہ ہو تو وہ یہ 2 ان میں سے کوئی بنا لیں. تو اب میں نے سارا واضح بتا دیا آپ کو، وزن بھی بتا دیے ہیں، نسخہ بھی بتا دیا ہے، اور یہ علاج بھی بہترین ہے. اور یہ تا حیات آپ کی نسلوں کے بھی کام آئے گا. اس کو نوٹ کر کے لکھ کر محفوظ کر لیں اپنے پاس، اور انشاءاللہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے. باقی ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اور اس میں برکت عطا فرمائے، اور آپ کے لیے اس کو خیر کا ذریعہ بنائے. ہر شر سے، ہر برائی سے اللہ حفاظت فرمائے. تو ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیں. حکیم محمد شبیر گجرانوالہ. ٹھیک. اور میرا فون نمبر سامنے لکھا ہوتا ہے، اس میں دیکھ لیں، 0300 7465 705. تو پھر بھی اگر کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو آپ واٹس ایپ کے ذریعے سے پوچھ لیا کریں. بعض ساتھی فون بہت کرتے رہتے ہیں، میرے پاس وقت بھی اتنا نہیں ہوتا. پھر وہ بندہ فون سن کے پھر بعض تو اتنے فون کرتے ہیں کہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو واٹس ایپ پہ آپ میسج کر دیا کریں، میں اکثر کوشش کرتا ہوں کہ اس کا جواب دے دیں. تو آپ یہ بنائیں اور انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں. دعا میں یاد رکھیں. خدا حافظ.